اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت کا تیسرا سال چل رہا ہے اور اس سال میں جو سب سے بڑا واقعہ ایک ہوا وہ جنگ احد کا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور جنگ احد کا واقعہ اسی پہاڑ کے دامن میں پیش ہوا تھا، اس لیے اس کو غزوہ احد بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر میں کفار کے 70 لوگ قتل ہوئے تھے اور تقریباً 70 لوگ ہی گرفتار ہوئے تھے، اور جو قتل ہوئے تھے ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کفار قریش کے سردار تھے یا امیر لوگ تھے، جس کی وجہ سے مکہ کے ہر گھر میں تقریباً ماتم ہوا تھا۔ ہر گھر والے مسلمانوں سے اپنے لوگوں کے قتل کا یا قیدیوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ بہرحال تمام قریشی اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ جس قدر ممکن ہوگا وہ جلد از جلد مسلمانوں سے بدلہ لیں گے، اور اسی سلسلے میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا لڑکا صفوان اور دوسرے کفار جو ہیں جن کے باپ بھائی جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، وہ سب کے سب ابو سفیان کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے تمام سرداروں کو قتل کر ڈالا، اور اس بات کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے، یعنی تمام قریش مکہ کا فرض ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ قریش نے اس دفعہ تجارت میں جتنا بھی نفع کمایا ہے وہ سب کے سب ایک جنگی فنڈ میں جمع ہو، اور اس رقم سے ہم بہترین ہتھیار خرید کر اپنے لشکر کو مضبوط کریں اور پھر ایک بہت بڑی فوج لے کر مدینہ پہ چڑھائی کریں اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں۔ ابو سفیان یہ بات سن کر ویسے ہی بہت خوش ہوتا ہے۔ قریش کو جنگ بدر سے یہ تجربہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی جو جنگی حکمت عملی تھی وہ بہت ہی زبردست تھی، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک بڑی فوج تیار کرنے کے لیے یہ کام کیا کہ نہ صرف ہتھیار خریدے بلکہ کچھ شاعروں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا، جو کہ اپنی شاعری سے عربوں کے تمام قبائل میں مسلمانوں کے خلاف جوش اور بدلے کی آگ کو پھیلانے پہ لگے ہوئے تھے۔ ان سب کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش نے ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ بہت عزت دار گھرانوں کی خواتین بھی شامل ہوئیں جو اپنے رشتہ داروں کا بدلہ لینا چاہتی تھیں۔ انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر ہی دم لیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ نے ہندا کے باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اسی بات پر ہندا نے وحشی جو کہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا اس کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے پر آمادہ کیا، اور اس سے یہ وعدہ کیا کہ اگر اس نے حضرت حمزہ کو قتل کر دیا تو وہ اس کو آزاد کر دے گی۔ غرض کے سب لوگ بہت جوش میں تھے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک خط لکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کی اس لشکر کی آمد کا بتایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 شوال 3 ہجری کو حضرت عدی بن فضالہ رضی اللہ عنہ کے دونوں لڑکوں حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ عنہ کو جاسوس بنا کر کفار کی خبر لینے کے لیے بھیجا۔ وہ دونوں یہ خبر لے کر آئے کہ ابو سفیان کا لشکر مدینہ کے بالکل قریب آ گیا ہے، اور ان کا لشکر اتنا بڑا ہے، اتنا ساز و سامان ہے کہ حتیٰ کہ ان کے گھوڑے مدینہ کی چراگاہوں کی تمام گھاس کھا چکے ہیں۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔